الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جبريل أخبرني عن الإحسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق علیہ. محترم بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. اور جو باب چل رہا ہے ریاض الصالحین کا، باب المراقبہ، اس کے بارے ہم نے سنا. باب المراقبہ کا مطلب یہ ہے ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا کہ ہم اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارا کوئی بھی عمل، ہمارا کوئی بھی ایکشن، ہماری کوئی بھی حرکت اللہ رب العالمین سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمارے دل پر سے گزرنے والے خیالات کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. اس بات کو ماننا، اس بات پر عقیدہ رکھنا، یہ مراقبہ ہے. اور جب انسان اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ بات جان لے گا، ایمان رکھے گا، اس کا وہ عقیدہ بن جائے گا کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہے، اللہ رب العالمین نگرانی سے باہر جا نہیں سکتا، تو پھر اس کی زندگی کیسی ہوگی، اسی کے بارے میں ہمیں اس بات میں سننا ہے. تو امام نووی نے حدیث جبرائیل کا وہ ٹکڑا بیان کیا ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی سے سوال کیا: اے اللہ کے رسول بتائیے احسان کیا ہے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اگر تمہیں خیال پیدا نہیں کر سکتے، اپنے ذہن میں خیال تم نہیں لا سکتے، اتنا تو سوچو: فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. تو حاضرین گرامی دیکھیے، یہاں پر دو باتیں بیان کی گئی ہیں: انسان کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے، انسان کے اعمال کیسے ہونی چاہیے. تو پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہاری عبادت اور تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ تم زندگی میں کوئی بھی کام کرو تو اس بات کو سوچ کر کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نماز ہمارے ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم صدقات و خیرات کر رہے ہیں، دوسری عبادات ہم کر رہے ہیں. اس طرح ہماری عبادتیں ہونی چاہیے کہ گویا کو ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں. سوچئے، اگر ہم اللہ رب العالمین کو دیکھنے لگیں، ہمارے تصور میں بات آ جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو ہماری عبادتوں کا کیا حال ہوگا، ہماری عبادتیں کس درجے کی ہوں گی، ہماری نمازیں کس درجے کی ہوں گی، ہمارے صدقات و خیرات کس درجے کے ہوں گے، ہمارے روزے کس درجے کے ہوں گے، ہماری زندگی کے اعمال کس درجے کے ہوں گے. یہ اعلیٰ درجہ ہے، ہر ایک اس درجے کو پہنچ نہیں سکتا کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے خیال کریں، ہو نہیں سکتا، ہر ایک سے نہیں ہو سکتا. تو پیارے نبی نے فرمایا اگر تم اتنا نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنا تو تمہیں سوچنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تمہارے پاس کہ تم اللہ کو تو نہیں دیکھ رہے ہو، کم سے کم یہ تو خیال کرو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. زندگی تمہیں ایسی گزارنی ہے، اس خیال کے ساتھ گزارنی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین نگرانی سے تم باہر نہیں ہو. جہاں بھی جاؤ، دنیا کی جس کونے میں جانا ہے تم چلے جاؤ، اندھیرے سے اندھیر روم میں چلے جاؤ، رات کا اندھیرا کیوں نہ ہو اور کالا پہاڑ کیوں نہ ہو، اس میں چونٹی کالی سیاہ چونٹی چل رہی ہو، اللہ رب العالمین اس چونٹی کو بھی دیکھنے والا ہے، اس کی آہٹ کو بھی سننے والا ہے. تو پھر دنیا کی جس کونے میں تمہیں جانا ہے چلے جاؤ، تو اللہ رب العالمین کی نگرانی سے باہر جا نہیں سکتے. جب یہ ہمارا عقیدہ بن جائے، جب ہمارا ایمان بن جائے، تو سوچئے کبھی ہم گناہ کریں گے کیا؟ کبھی ہم گناہ کے قریب ہوں گے؟ کوئی گناہ کے قریب ہم ہو رہے ہیں، کوئی انسان ہمیں نہیں دیکھ رہا، انسانوں کی نظروں سے ہم دور ہیں. لیکن جب ہمارا ایمان بن جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر اتنا نہ ہو کم سے کم یہ تو ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے ہم بچ نہیں سکتے، تو پھر کیا کبھی ہم سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ حاضرین گرامی، اس حدیث میں ہی پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ شعور کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ زندگی گزارو کہ تم اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہو، تم اللہ رب العالمین کی نگرانی سے باہر نکل نہیں سکتے.
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को इस ईमान और इस अकीदे के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।